السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے بچوں کا جھوٹ بولنا آخر کیوں۔ بہت سے والدین کا بھی یہ سوال تھا کہ بچے بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، یا بچوں کو ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے جھوٹ بولنے کی، یا اس عادت کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں بچوں کے جھوٹ بولنے کے پیچھے۔ بچہ پیدائشی طور پر نہیں بولتا۔ بچے کی جیسے ہی ڈیولپمنٹ سٹیج ہوتی ہے، لرننگ سٹیج ہوتی ہے، اس میں بچہ بہت سی چیزوں کو اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں اپنے ماحول سے، اپنے والدین سے، اپنے ارد گرد سے وہ چیزوں کو اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ جھوٹ بھی ہوتا ہے، اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں جو بچہ اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جب والدین کی اگنورنس آ جاتی ہے تب بچہ جھوٹ بولنا سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس چیزوں میں والدین اور اساتذہ ان دونوں کو ہی چاہیے کہ بچے کی رہنمائی، بچے کو گائیڈ لائن دیں۔ اگر کہیں بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی وجہ کو دیکھیں۔ کیا بچہ کسی چیز سے ڈر کے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے؟ اگر تو ایسا وجہ ہے تو اس کے اس ٹائم پہ رہنمائی، اس کی پراپر اس کی گائیڈ لائن کی جائے، اس کو رہنمائی دی جائے۔ دوسری طرف ہمارے گھر کے کچھ ماحول ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ گھروں میں بہت زیادہ سختی ہوتی ہے، جس میں بیجا روک ٹوک ہے، بچے کو بات بات پہ روکنا ٹوکنا، سختی کرنا۔ بچے کے درمیان اور والدین کے درمیان جو ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے وہی نہیں بن پاتا، جس کی وجہ سے والدین اور جو ہوتے ہیں بچے، ان کے درمیان بونڈنگ نہیں ہوتی، جو بچے اپنی بات کو شیئر کر سکیں اور والدین ان کی بات کو سن سکے۔ اگر کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں اگر بات شیئر کروں گا تو مجھے اس کی ڈانٹ پڑے گی، تو بہتر ہے کہ میں بتاتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ فرسٹ ٹائم اس کا ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے کہ جب وہ بات شیئر کرتا ہے تو اس کو اس کی الٹے میں اس کو ڈانٹ ڈپڑ پڑتی ہے یا کئی دفعہ مارا بھی جاتا ہے۔ اب دوسری اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اکثر ہم گھر میں کامنلی ہر گھر میں یہ چیزیں اکثر ہم والدین جو کر دیتے ہیں، انجانے میں یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں فون اگر کسی کا آ جاتا ہے، لائک ہم نے بات نہیں کرنی یا ہم نے ملنا نہیں ہے، تو ہم ان کو کہیں گے بھی آپ بیٹا بتا دو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے، یا ماما ہے ماما گھر پہ نہیں ہے۔ تو بچہ اسی طرح فون اٹھاتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ جی ماما گھر پہ نہیں ہے، حالانکہ وہ گھر پہ ہوتے ہیں۔ اب بچہ وہاں چیزیں وہ لرننگ کر رہا ہے، وہ سیکھ رہا ہے بچہ۔ اب اصل میں کیا ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی یہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آیا کہ ہمارے اندر فلاس تو نہیں ہے یا ہمارے اندر غلطیاں تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے بچہ یہ جھوٹ بولنا سیکھا ہے، یا کہیں ہم نے جھوٹ بولا ہے تو بچے نے ہم سے اڈاپٹ کیا ہے۔ اس ٹائم اس نے دیکھا کہ اگر ماما نے یا پاپا نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوا، یا ان کو تو ڈانٹ نہیں پڑی، تو اٹس اوکے، تو وہ ایک چیز سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک لائف کا پارٹ ہے، تو اس کو ساتھ ساتھ اپنی لائف کے ساتھ لیتا جاتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دن اپنے والدین سے بھی جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے۔ ایک دوسری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کچھ گھروں میں بہت زیادہ ڈیل ہوتی ہے، اگنورنس ہوتی ہے، والدین لائک جابین بھی اگر ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ کہ بچہ کیا کر رہا ہے، سارا دن اس کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں، بچے کے اسکول میں ایکٹیویٹیز کیا تھیں، اس کی کون سے فرینڈز ہیں، یا بچہ باہر جا رہا ہے تو باہر کتنا ٹائم سپینڈ کر رہا ہے، کس کے ساتھ کر رہا ہے، کون سی ایکٹیویٹی میں کر رہا ہے۔ اگر وہ موبائل یوز کر رہا ہے تو موبائل میں کیا کوئی ایسی چیزیں تو نہیں دیکھ رہا جس کی وجہ سے بچے کا بیہیویئر خراب ہو رہا ہے، بچے کی ایکٹیویٹیز خراب ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ یہ چیزیں اگنور کر جاتے ہیں، ہم نے کبھی اس بات پہ توجہ نہیں دی۔ ہم نفسا نفسی میں والدین اصل میں اپنے بچوں ہی کی تربیت کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے والدہ بھی محنت کر رہی ہیں، والد بھی محنت کر رہے ہیں۔ اب جو اس بچے کی تربیت یا جو آپ نے دولت بچے کو اپنی اس کی تربیت میں دینی ہے یا اس کی ڈیولپمنٹ میں کرنی ہے، اس سے بڑی دولت تو شاید نہیں ہے۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچے کے لیے پراپرٹی چھوڑ جائیں، بچے کے لیے کوئی چیز بینک بیلنس چھوڑ جائیں، بچے کے لیے کوئی چیز طرح کا کر دیں۔ اب وہی کیا کہ وہی بچے آپ لوگوں کو آپ کی اگنورنس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بعد میں یاد کرنا بھی بھول جاتے ہیں، اور وہی بچے نافرمان ہوتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے بہت سے ہم لوگوں نے اکثر جب جاتے ہیں روڈ پہ، ہم لوگوں نے بہت سے نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہوگا کہ نشے کی حالت میں اس طرح ان کی بری عادتیں پڑ جاتی ہیں، نشے کی حالت میں روڈ پہ پڑے ہوتے ہیں، اور نہیں انہیں سردی کا پتہ، نہیں انہیں گرمی کا پتہ، وہ اسی جگہ پہ سو رہے ہیں، کھانے پینے کا نہیں، انہیں نہانے کا، مطلب انہیں کسی چیز کی ہوش ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کے پیچھے بھی میں سمجھتی ہوں کہ والدین کا کردار ہوتا ہے۔
والدین اس پیار میں یا سختی میں دو چیزیں آتی ہیں بیسک. یا تو بہت زیادہ ہم لوگ پیار بچے سے کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ بگڑ جاتا ہے، اس کی ہر بات کو لاڈ پیار میں لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، یا لاڈلا کر کے اس کو بگاڑ دیتے ہیں. اصل میں ہم اس کے زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. یا دوسری طرف اتنی بیجا سختی کہ بچہ اپنے والدین سے اتنا ڈرتا ہے کہ وہ نہ تو ان سے بات شیئر کر سکتا ہے، ہر بات پہ ان پہ والدین سے سہما سا رہتا ہے، یا انہیں ہر ٹائم ڈر لگے گا کہ فلاں سے میں نے یہ بات کر دی تو مجھے ڈانٹ پڑے گی، یہ ہو جائے گا، اس طرح ہوگا. اب وہ کیا کرتا ہے اس ٹائم پہ کچھ ایسی حرکات وغیرہ کہ وہ یا تو والدین سے چوری چھپے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ والدین کو پتہ نہ لگے. تو یہ بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم لوگ جس دنیا کی یا جس بھیڑ میں آگے نکل رہے ہیں، تو ہم لوگ جس کے لیے دوڑ رہے ہیں کہ جی اپنی اولاد کے لیے ہم بہت اچھا کریں گے، ہم اپنی اولاد کو اچھے سے انسٹیٹیوٹ میں پڑھائیں گے، ہم اس کی جو نیڈز ہیں وہ اس کے اچھے طریقے سے پوری کریں گے. پر اس کی اصل میں ہم اس کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اصل میں بعد میں اس کی زندگی کو اتنا تباہ کر دیتے ہیں ہماری اگنورنس کی وجہ سے، صرف تھوڑا سا وقت نہ دینے سے، تھوڑا سا اس پہ دھیان نہ دینے سے. جب اس کی ہم لوگوں نے بنانا ہوتا ہے وہ اس کو ہم لوگ ٹائم نہیں دے پاتے، اس کو ہم کسی کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ دنیا کا قانون ہے، یا سمجھ لیں کہ یہ دنیا کا ایک حصہ ہے کہ جس میں بھی ہم لوگ اگر کوئی بھی چیز ہے، اگر ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں، ہم نے کوئی ایک بڑا خوبصورت سا گھر بنایا ہے، یا ہم نے ایک بڑی خوبصورت ایک اچھی سی گاڑی رکھی ہے، اس کو ہم اگر 10 دن ہے 1 مہینہ پڑے رہنے دیں گے، اس کی صفائی نہیں کریں گے تو وہ بھی آپ کو تنگ کرے گی. وہ بھی آپ کا ایک بات میں ہم جتنا مرضی اس پہ پیسہ لگا لیں، آپ 10 کروڑ کی گاڑی لے لیں، آپ جتنے مرضی ایکسپینسو چیز لے لیں، جب تک آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے. ہم کوئی درخت لگاتے ہیں، پلانٹیشنز کرتے ہیں، اس میں اگر ہم لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے تو وہ پھل دینا چھوڑ دیتے ہیں. اگر خیال رکھتے ہیں تو وہ پھل دیتے ہیں، اگر نہیں خیال رکھ رہے تو وہ پھل دینا چھوڑ دیں گے. اگر ہم پھر یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے فلاں جگہ سے اس کو تو بڑی ایکسپینسو لیا تھا، ہم نے تو اس کے لیے 10 مالی رکھے تھے، ہم نے تو اس کے لیے یہ کیا تھا. دیکھیں وہ کام آپ کے والدین نے کرنا ہے جو وہ ملازم نہیں کر پائیں گے. آپ کا وقت دینا بہت ضروری ہے. بچے کی زندگیوں کے ساتھ مت کھیلیں. بچے کی اپنے ہی پیار میں انجانے میں ہم والدین ہی بچوں کی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں. آج وہ سڑک پہ جو عوام پڑی ہے، سڑک پہ جو نوجوان لڑکے پڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے بھی کیا ہے. کئی دفعہ بچے اگر ضد پہ آتے ہیں تو والدین اس سے بڑھ کے ضد کرتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے یہ بات ہم نے نہیں ماننی. اگر وہی چیزیں دونوں رضامندی سے کی جائیں، دونوں کی کونسلنگ کی جائے تو بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. آپ کے اگر بچہ ضد کرتا ہے تو اس سے بڑے ضدی ہم والدین ہوتے ہیں کہ جس سے ہم ضد کر بیٹھتے ہیں. اچھا آپ نے اگر یہ بات منوانی ہے تو ہم نے یہ نہیں کرنا. اس کا پھر سائیڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ بچے پھر بری عادات کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر بعد میں وہی بچوں کو دیکھ کے ہم تکلیف ہوتی ہے ساری زندگی. کچھ والدین کو تو دیکھ کے وہ صدمہ برداشت نہیں ہوتا، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس لیے اپنی ان چیزوں کو آپ لوگ کچھ ٹائم نکال کے اپنی اولاد کو دیں. بہت قیمتی وقت ہے. آپ نے کہنا ہے کہ دنیا میں جب جاتے تو فلاں اپنے بچے کی ایک اچھی تربیت کر کے گیا، یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی ہے. اچھا فلاں نے یہ نہیں کہنا کہ اچھا اس نے یہی کہنا کہ یہ اتنا اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کے گئے، اتنی پراپرٹی چھوڑ گئے اور اولاد بگڑ گئی ہے، وہ عیاشی کر رہی ہے، وہ اس طرح کر رہی ہے. کچھ لوگ اس کے بعد آپ لوگوں کو برے الفاظ میں ہی یاد کیا جائے گا. اچھی تربیت کریں گے تو لوگ بھی آپ کو، آپ کے بچے کو آپ کے نام سے یاد کریں گے. اس میں ایک ٹائم پہ آپ اپنی اولاد کو بچپن میں کچھ سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو اس ٹائم پہ آپ ایک بچے کی زندگی سنوار کے چلے جاتے ہیں، جس کے لیے والدین محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ بہت محنت کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے. تو بچہ جھوٹ بولنا بھی تب ہی سیکھتا ہے جب والدین اور بچے کے درمیان ایک اعتماد کا تعلق نہیں بنتا، بچے کے ساتھ ایک دوستی کا ریلیشن نہیں ہوتا. تب بچہ پھر وہ جھوٹ بولنا کسی چیز سے بچنے کے لیے، اپنی ڈانٹ ٹپٹ سے بچنے کے لیے بچہ یہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے. اس کے پیچھے وہی ہوتا ہے کہ کچھ جھوٹ چیزیں ہم بول رہے ہوتے ہیں، بچہ اس کو سیکھ رہا ہوتا ہے. ہاں کوئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بچے بیٹھے ہیں تو آپ ان چیزوں سے اوائڈ کریں. ادروائز اگر آپ اوائڈ نہیں کریں گے تو بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں، پھر بچہ وہ اس کو آپ جتنا مرضی کلیریفائی کریں، بچے کے وہ جو لرننگ سٹیج میں بچے کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جانی ہے جو اس نے اپنے ماحول سے آبزرو کر لینی ہے، وہ چاہ کے بھی آپ اس کو ختم نہیں کر پائیں گے. اس لیے بہت سی چیزوں کو آپ کو اپنی اولاد کی موجودگی میں وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے.
تاکہ وہ بچوں کے لیے سب سے پہلے رول ماڈل جو ہوتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں، وہاں سے بچہ گروتھ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو میں کس موضوع پر بات سننا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔